بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی کچھ غلط فہمیاں ہمارے درمیان رائج ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اصل میں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ روزہ کس چیز کو کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے مباشرت سے رکے رہنے کا نام، ٹھہرے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ کن چیز سے ٹوٹ جائے گا؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بھول کے کھا پی لیا، جیسا کہ روزہ یاد نہیں رہا، بھول کے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ بھول کر اگر کھا پی لیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے بھول کے کھانا پینا کر لیا روزے کی حالت میں تو وہ سمجھے کہ گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا۔ اسی طرح سے ہر قسم کی تمباکو نوشی جو ہوتی ہے، جیسا کہ سگریٹ کا پینا یا کوئی اور اسی طرح کا نشہ کرنا، یہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کسی بیماری کی دوا کھا رہے ہیں، وہ دوا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ کوئی اگر بیمار ہے، وہ گولیاں کھا رہا ہے، کیپسول کھا رہا ہے، شربت پی رہا ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے منہ کے ذریعے معدے تک چیز پہنچا رہا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، وہ جب انہیلر آلہ تنفس کا استعمال کرتے ہیں، پمپ کا استعمال کرتے ہیں اپنے سانس کو بحال رکھنے کے لیے، تو اس میں چونکہ کیمیکل ہوتے ہیں وہ بھی حلق کے ذریعے معدے تک جاتے ہیں، اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جو شوگر کے مریض ہیں، جو شوگر کی وجہ سے پورا دن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے، انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، انسولین پورا کرنے کے لیے وہ انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں، تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے سحری کے وقت آپ نے کچھ کھایا پیا اور آپ کے دانتوں میں کوئی ایسی چیز پھنس گئی جس کی مقدار چنے کے برابر ہو، تو پھر آپ نے اس کو سحری کے بعد روزے کی حالت میں اس کو دانتوں سے نکال کے کھا لیا تو وہ بھی روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے۔ جب کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو جو چیز ڈالی جائے گی وہ سیدھی حلق میں چلی جائے گی یا دماغ تک پہنچ جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو پھر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اس حدیث سے اس کا یعنی کہ حکم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان راستہ ہے، جو دوا آنکھ میں ڈالی جاتی ہے وہ سیدھی حلق میں پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے آنکھ میں جو بھی دوا ڈالی جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر حدیث کی بات کی جائے تو حدیث ایک استثناء ہے، اس حکم مطلق کے اندر استثناء یہ ہے کہ اگر سرما لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ حدیث میں آ گیا، لیکن آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شریعت جو اس علم ہے جو اب تفسیر کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ راستہ ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالتے ہی وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس مسئلے کے اندر قرآن و حدیث میں صریح حکم نہیں ہوتا وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو جس عالم دین پر اعتماد ہو وہ اس کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ان کو جو لوگ مانتے ہوں یا جو ان کو صحیح سمجھتے ہوں وہ ان کے مطابق چلیں۔ ہمارے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے بھی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو کوئی مریض ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو بیماری کی وجہ سے، تو اسے بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ قضا کر لے اور بعد میں رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ تو جب آپ اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کو انجیکشن کے بغیر آرام نہیں مل رہا،
تو پھر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، اور روزہ اگر رکھ لیا ہے تو عذر شرعی کی بنا پر اس کو توڑ دیں، انجیکشن لگنے سے ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر لیں، یہ آپ کے لیے رخصت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب ناک کے ذریعے دوا چڑھائی، حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ناک میں وضو کرتے وقت زیادہ زور سے پانی کو اوپر چڑھانا کہ وہ پانی دماغ تک پہنچ جائے یا حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وضو کرتے وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو بحالت روزہ احتلام ہو گیا، جنبی ہو گیا اور اس کا غسل ٹوٹ گیا اور وہ غسل کرتا ہے تو غسل کے اندر بھی پھر وہ ناک کو اچھی طرح صاف ضرور کرے گا، نرم حصے تک، نرم ہڈی تک اس کو صاف ضرور کرے گا، لیکن اس کو پانی رکھ کر کے اوپر سانس کھینچے گا نہیں کہ مبادا اس میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ پانی اس کے حلق تک چلا جائے۔ اس لیے اس کو احتیاط کے ساتھ اس میں غسل کرتے وقت غرغرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پانی حلق تک چلا جائے گا، اور اسی طرح سے ناک صاف کرتے وقت بھی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اس سے آگے کھینچنے کی کوشش نہ کرے، وگرنہ اس کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کسی کو متلی آ جائے اور الٹی آ جائے، الٹی کی کیفیت اگر ہو تو اس میں دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ بھر کر الٹی آئی اور کوئی قطرہ واپس حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں آئی اور اس سے کوئی اور 3-4 قطرے واپس چلے بھی گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی، بیماری کی، اس کو الٹی کرنے کا کہا گیا تو قصدن منہ بھر کے کہہ کی تو روزہ ٹوٹ گیا، بلا اختیار اور بلا قصد کہہ کی تو پھر اس سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب اس کا کچھ حصہ واپس پیٹ میں چلا جائے۔ خون تھوک کے ساتھ شامل ہو کر پیٹ میں چلا گیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ منہ میں اگر آپ کے خون آ رہا ہے دانتوں سے، مسوڑوں سے، وہ خون تھوک پر غالب ہے تو پھر اگر آپ نے اس تھوک کو پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر غالب نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا تو سنت ہے، لیکن بعض حضرات ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ یاد رکھیں مسواک کے کا متبادل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی سنت کو پورا کرتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، روزہ توڑ بھی دیتا ہے بعد ہوگا، کیونکہ اس میں کیمیکل ہے، وہ آپ کی تھوک کے ساتھ شامل ہو کر یقیناً آپ کے حلق کے نیچے جائے گا، اس لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر از خود جنبی ہو گیا، یعنی کہ روزے کی حالت میں نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے سحری کے وقت جب وہ اٹھا تو وہ جنبی تھا، احتلام ہو گیا، یا رات کو اس نے اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیے تھے، وہ دیر سے اٹھا، اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سحری کرے یا غسل کرے، تو اسے چاہیے کہ کلی کر کے، اچھی طرح سے کلی کر کے اور ناک کو صاف کر کے اچھی طرح سے جو روزے کے یعنی کہ غسل کے 2 فرائض ہیں ان کو پورا کر لے، اور اس کے بعد بغیر غسل کیے، کیونکہ وقت کم ہے تو پہلے سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد جب مطمئن ہو جائے سحری سے، اس کے بعد پھر وہ غسل کر لے، اتنی دیر نہ کرے کہ نماز فجر نکل جائے ورنہ گنہگار ہوگا۔